صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی ایجاد کردہ بدعت سپریم شورا کی حقیقت۔ عالم اسلام میں 1440 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک باطل کوشش کی گئی کہ اب کسی دینی ادارے یعنی متحدہ جماعت کو انگریزی جمہوری نظام کے تحت چلایا جائے، جس میں خاص دو نکات ہیں۔ نمبر 1، امیر نہ ہو، ایک سپریم شورا ہو جس کے ارکان بدل بدل کر امیر بنیں گے ایک دن، ہفتہ، مہینے کے لیے۔ نمبر 2، کوئی بھی اہم فیصلہ کثرت کی بنیاد پر ہوگا، یعنی ارکان شورا کی تعداد اگر 10 ہے تو فیصلہ اکثریت پر ہوگا۔ مثلا کسی امر میں 6-4 کا تناسب ہوگا تو 6 کی بات طے ہوگی۔ مذکورہ بالا دونوں نکات کتاب اور سنت کے خلاف ہیں۔ محسن برصغیر علامہ دہر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس باطل فکر کا تعاقب فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک بدترین گمراہی سے امت کو بچایا، نیز ایک نئی بدعت جو امت پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اس کا قلع قمع فرمایا۔ جب 2015-16 میں امت مسلمہ پر اس نئی بدعت کے نفاذ کے لیے ناپاک تدبیریں کی گئی اور بعض موقع پرست اور بعض بھولے بھالے علماء اکابرین کو اسی مکر و فریب میں پھانس لیا گیا، تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اکابر علماء کو خط لکھا کہ جو صورت حال ہے، اگر تبلیغ کی محنت کے اس اختلاف کو دور نہ کیا جائے تو عالم اسلام کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے اکابر علماء اس کی فکر فرمائیں۔ علماء ہند کی طرف سے اجتماعی طور پر ان کے خط کا جواب حضرت مولانا شاہد صاحب مظاہر حکیمی مظلہ نے لکھا، جس میں مسئلے کا حل نئی ایجاد کردہ سپریم شورا کے نفاذ پر موقوف کیا اور نئی ایجاد کردہ سپریم شورا کے ماخذ میں خواب، مکاشفات اور منامات کو نصوص کا جگہ دیا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس خلاف کتاب و سنت سپریم شورا کا پرزور رد فرمایا اور اپنی وسعت مطالعہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس کا اسلام کتاب اور سنت سے ادنا تعلق نہیں۔ جو عدلہ، خواب، منامات، مکاشفات پیش کر کے من گھڑت شورا کی تعمیر کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں تاریخی جملہ فرمایا کہ خواب، منامات، مکاشفات تب حجت ہے جب ان کی مطابقت کتاب اور سنت سے ہو۔ ہم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے خط کو پیش کر رہے ہیں اور تمام عوام اور خاص مفکرین، دانشوروں اور سوشل میڈیا میں رد باطلہ کے خلاف سرگرم کارکنان سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس نئی ایجاد کردہ من گھڑت شورائیت کے خلاف کمر بستہ ہو جائیں اور اپنی گراں قدر کوشش فرمائیں۔ نیز اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا موقف بھی ذہن نشین رہے کہ یہ جماعت تبلیغ کا اختلاف یعنی شورا امارت ان کا داخلی مسئلہ ہے، دیوبند کو اس سے قطعی دلچسپی نہیں، ارباب تبلیغ اس کو آپس میں حل کرے کو ملحوظ رکھے، کیونکہ بعض اہل شورا اور وکیلائے شورا نے اس ناجائز نئی ایجاد کردہ من گھڑت شورائیت کو دارالعلوم دیوبند سے تائید شدہ بتا کر عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز گرامی قدر جناب مولانا محمد شاہد سہارنپوری حفظہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں ہندوستان میں تبلیغی مرکز بستی حضرت نظام الدین میں آپسی اختلافات کی جو لہر چلی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کو خدا نخواستہ جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس سے احقر کافی متاثر اور مضطرب ہے۔ اسی تشویش اور پریشانی میں احقر نے مرکز بستی حضرت نظام الدین کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مختلف مشاہیر اور علماء کرام کو کئی خطوط ارسال کیے کہ خدارہ دعوت و تبلیغ کے اس مبارک کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح اور درستی کی طرف متوجہ ہوں۔
پاکستان سے ہندوستان ڈاک کی ترسیل غیر یقینی سی بات ہے۔ احقر نے مولانا نجم الحسن تھانوی متولی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے صاحبزادے مولوی حذیفہ کو یہ تمام خطوط اس وعدے پر کہ وہ یہ تمام خطوط فوراً ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے بذریعہ ای میل ارسال کروائے تھے۔ امید تھی کہ حسب وعدہ وہ پوری ذمہ داری سے تمام خطوط متعلقہ افراد اور مراکز تک بروقت پہنچا دے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں جس غیر ذمہ داری اور تساہل کا ثبوت دیا وہ شرعی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بالعموم اور حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ جیسے معاملات کے صاف اور محتاط بزرگ کے دامن سے وابستہ افراد کے لیے بالخصوص بہت ہی قابل افسوس ہے۔ بہرحال ان بھیجے گئے خطوط میں سے ایک مشترکہ خط مولانا سید محمد طلحہ کاندھلوی کے نام تھا۔ جناب کے جوابی مکتوب سے معلوم ہوا کہ احقر کا یہ خط کئی ہفتوں بعد آپ تک مولوی حذیفہ تھانوی کے بجائے کسی اور ذریعے سے پہنچا۔ جناب نے اپنا جو جوابی مکتوب ارسال فرمایا اس کو پڑھ کر تو احقر کے اضطراب اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نظام الدین مرکز میں موجودہ افراد کے مابین اصل نزاع شورائیت اور امارت کا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے اکثر تبلیغی حضرات شورائیت کے حامی ہیں، جبکہ مولانا محمد سعد کاندھلوی حفظہ اللہ کو امارت پر اصرار ہے۔ احقر نے جناب کا خط بغور پڑھا، اس میں بھی شورائیت ہی پر اصرار ہے، لیکن اس اصرار کی بنیاد مکاشفات یعنی کشف اور منامات یعنی خواب پر کھڑی کی گئی ہے۔ احقر نے جب سے یہ تحریر پڑھی ہے اسی وقت سے یہ سوچ بار بار پریشان کر رہی ہے کہ حضرات اہل سنت دیوبند سے وابستہ بلکہ ان سے براہ راست فیض یافتگان کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے مسلک کا تو اختصاص ہی یہ ہے کہ باب وحی بند ہو جانے کے بعد اب فیصلے اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت، اسباب و قرائن اور دلائل اور اجتہاد ہی کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ مکاشفات اور منامات حجت مطمئنہ ہے جو فقط بشارت یا انذار کا کام دے سکتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ دعوت و تبلیغ کے نظم کو اس طرز اور انداز کا خوگر بنا دیا گیا تو یہ مبارک کام کس نہج پر چل پڑے گا؟ پھر کیا کسی غلطی پر گرفت اور صحیح کام کے رخ کا تعین ہو سکے گا؟ جو ہی کسی غلطی پر کوئی گرفت ہوگی یا اسباب و قرائن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کے خلاف فوراً کوئی مکاشفہ پیش کر دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں اختلافات ہوئے اور نوبت باہم جنگوں تک بھی پہنچی۔ وہاں تو کسی نے اپنا مکاشفہ نہیں سنایا، نہ کوئی فیصلے خوابوں کی بنیاد پر ہوئے۔ نیز آپ جانتے ہی ہیں کہ اب سے کچھ عرصے قبل پاکستان کے تبلیغی مرکز رائے گنج میں مکاشفات کی بنیاد پر کام کس خطرناک رخ پر چل پڑا تھا۔ کتاب اور سنت کے محدود مطالعے کی حد تک احقر کا میلان امارت کی طرف ہی ہے۔ بے شمار احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور امیر کی اطاعت سے روگردانی سے منع فرمایا ہے۔ آپ جیسے فاضل کے سامنے ان احادیث کا نقل کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ شورا بہت ضروری ہے لیکن وہ امیر کے لیے ہوتی ہے۔ شورا جتنی مضبوط اور اس کے ارباب جتنے متدین اور فاضل ہوں گے وہ امیر کو اسی قدر سیدھا رکھ سکیں گے۔ اسی ذمہ داری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ خلافت میں فَإِنْ أَحْسَنْتَ فَعَيْنُونِي وَإِنْ زَاغْتَ فَقُومُونِي جیسے فصیح اور بلیغ الفاظ میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد گرامی آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لہذا بعض تبلیغی دوستوں کا یہ کہنا کہ امارت کا مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے عالمی کام کو
فقط ایک فرد یعنی امیر کے ذہن اور مزاج کے تابع کر دیا جائے درست معلوم نہیں ہوتا۔ شورا اور ارباب حل و عقد اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ اچھے کاموں میں امیر کی حوصلہ افزائی کریں اور غلط کاموں میں اسے سیدھا کر دیں، اور اگر خدا نخواستہ صورتحال بالکل ناقابل اصلاح ہو جائے تو اسے امارت سے معزول کر دیں۔ بہرحال احقر کی نظر میں بغیر امیر کے شورا کا قیام ایک محمل سی بات معلوم ہوتی ہے۔ احقر نے یہ سوچ کر آپ کو اور مولانا طلحہ صاحب کاندھلوی حفظہ اللہ کو خط بھیجا تھا کہ آپ حضرات اس تنازع کے تصفیے کے لیے عملاً اور فعال کوشش فرمائیں گے، لیکن آپ کا مکتوب تو سراسر جانبداری، محض شورائیت کی حمایت کا مظہر ہے، جبکہ مولانا محمد طلحہ صاحب کا جو تبلیغی احباب کے نام ناصحانہ مکتوب انٹرنیٹ کے ذریعے مشتہر ہوا اور احقر تک بھی پہنچا، وہ پست ہمتی اور شکست خوردگی کی ایک بیان مثال ہے۔ یہ وقت دعاؤں کے ساتھ عملی طور پر میدان عمل میں اقدام کرنے کا ہے، ورنہ بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارا واحد کام جو اب تک نصف صدی سے زائد عرصے سے غیر متنازع چلا آ رہا ہے، اس اضطراب اور انتشار کے نتیجے میں اپنی روحانیت، فعالیت اور مرکزیت کو کھو دے گا، اور حاکم بدہن ایسا ہوا تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ یہ طرز عمل ہمارے اسلاف کی محنتوں پر پانی پھیر دینے کے مترادف ہو کر ہمیں عند اللہ مجرم بنا دے گا، اور فرد قیامت اپنے بزرگوں کے سامنے جو شرمندگی ہوگی وہ اس پر متضاد ہے۔ احقر اللہ رب العزت سے دست بدعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی ایسی سمجھ، اس کی حفاظت کا ایسا جذبہ اور استحضار آخرت عطا کرے جس سے ہمیں آخرت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، آمین۔ جب تک ہم اس کام کو اپنا کام سمجھ کر نہیں کریں گے اور یہ کہہ کر بات کو ٹال دینے کی روش نہیں بدلیں گے کہ یہ تبلیغی حضرات کا داخلی مسئلہ ہے، ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ بطور مشورہ کچھ پوچھیں گے تو مشورہ دے دیا جائے گا، اس وقت تک صورتحال میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ دعوت تبلیغ ہمارا اپنا کام ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت کا ثمر ہے، اب تک بحمدللہ اس میں خیر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق ارزانی عطا فرمائے، آمین۔ احقر ایک بار پھر آن جناب سے درخواست گزار ہے کہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی فرمائیں، دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کو اپنے تجربات اور اجتہادات کا مورد نہ بنائیں، بلکہ غیر جانبدار ہو کر اور صرف تبلیغی کام کی عالم میں تاثیر، مرکزیت اور روحانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دینی رسوخ اور معاشرتی اثر کو بروئے کار لا کر موجودہ بگاڑ کی اصلاح کے لیے ازحد کوشش فرمائیں۔ والسلام، سلیم اللہ خان، خادم جامعہ فاروقیہ کراچی، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، صدر اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان، 21 محرم الحرام سن 1438 ہجری، 23 اکتوبر سن 2016۔